السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد کے اس نمبر 11 میں بھی خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میجر صادق کہتے ہیں امبر کو بازار جانا ہے، اس کی سالگرہ نزدیک ہے، کچھ سامان خریدنا ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سر میں شدید درد ہے۔ آج تم امبر کے ساتھ چلے جاؤ حسن، یہ آج تک گھر سے کہیں بھی تنہا نہیں گئیں۔ تم گاڑی تو اچھی طرح ڈرائیو کر لیتے ہو نا؟ جی بالکل، دوسروں کا میرے بارے میں یہی خیال ہے کہ میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں۔ اور خود آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ امبر کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی اور گویا باہر جانے کے لیے بالکل تیار ہو کے آئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا امبر، آج حسن تمہارا ساتھ دیں گی۔ ٹھیک ہے ابو، وہ مسکرا دی، پھر میری طرف مڑی۔ چلیں؟ جی چلیں۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر گیراج کی طرف آئے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہاں چلنا ہے؟ مال روڈ، ایک دو ساڑیاں خریدوں گی اور کچھ جیولری بھی۔ ہم مال روڈ پر آ گئے، گاڑی پارک کی اور ایک بڑے شاپنگ پلازا پہ چلے آئے۔ وہ یقیناً یہاں بھی آتی رہی تھی۔ اس نے نہایت مہارت سے خریداری کی۔ ساڑیاں پسند کرتے ہوئے مجھ سے بھی پوچھا، آپ کے خیال میں یہ ساڑی کیسی رہے گی؟ خوب جچے گی نا مجھ پر؟ بہت خوبصورت ہے، میں بول پڑا۔ میری بات رکھنے کے لیے نہ کہیں، آپ کا خود کا کیا خیال ہے وہ بتائیں۔ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اس ساڑی کو پیک کرنے کے لیے کہہ دیا، پھر بولی، اب میں نہیں بولوں گی، آپ ایک ساڑی پسند کریں گے۔ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں، ہمارے گھرانے میں کوئی ساڑی نہیں پہنتا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس ساڑی پسند کریں۔ میرے خیال میں تو آپ خود پسند کریں، میں رائے دے دوں گا۔ رائے تو آپ وہی دیں گے، یعنی بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سفید دانتوں کی چمک میرا دل چیر گئی۔ آپ کی پسند میری پسند، یہ بات واقعی درست ہے۔ میں چاہوں بھی تو آپ کی پسند کے خلاف رائے نہیں دے سکتا۔ وہ کیوں؟ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ میں نے کہا، جو آپ کو پسند وہی مجھے پسند۔ پکی بات، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ 100% پکی۔ اوکے۔ اور پھر اس نے ایک ساڑی اور پسند کی۔ میں نے فوراً ہی کہہ دیا، آپ کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ وہ قدرے شرما گئی اور پھر بولی، اس میں شک نہیں۔ جی کس میں شک نہیں؟ میری پسند واقعی لاجواب ہے، گھر کے سبھی افراد یہ کہتے ہیں۔ آج آپ نے بھی کہہ دیا، گویا تصدیق ہو گئی۔ کیا میں بھی یہاں سے کچھ پسند کر لوں؟ کس لیے؟ اس نے چونک کر کہا۔ آپ کو سالگرہ کا تحفہ بھی تو دینا ہوگا۔ ارے نہیں، ہمارے یہاں سالگرہ پر کوئی تحفے نہیں لیے جاتے، ابو نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ یہ کس لیے؟ میں حیران رہ گیا۔ تاکہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے یہ تقریب لوگوں سے تحفے طائف جمع کرنے کے لیے کی ہے۔ عام طور پر سالگرہ کی تقریب میں یہی ہوتا ہے۔ واقعی یہ بات تو ہے۔ لہٰذا آپ بھی کچھ نہیں خریدیں گے؟ اگر کچھ دیے بغیر نہیں رہ سکتے تو گلاب کے چند پھول دے دیجیے گا۔ اچھی بات ہے، میں یہی کروں گا، کیونکہ آپ کی پسند میری پسند۔ وہ مسکرا دی اور ہم گھر آ گئے۔ سالگرہ کی تقریب واقعی سادگی سے منائی گئی۔ اس روز میں نے خاص طور پر محسوس کیا وہ کچھ بے چین سی تھی۔ شاید اسے کسی کا انتظار تھا، کیونکہ نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ مہمان آتے رہے، میں اور میجر صاحب ان کا استقبال کرتے رہے، لیکن امبر کا انتظار ختم نہ ہوا۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں اس کے نزدیک چلا گیا اور دبی آواز میں پوچھا، شاید آپ کو کسی کا شدت سے انتظار ہے؟ وہ شرما گئی۔ اس کا اس طرح سا شرمانا میرے اندر ہلچل مچا گیا۔ میرے وجود کے اندر سوال گونجا، وہ کون ہے جس کا امبر کو انتظار ہے؟ سالگرہ کی پوری تقریب کے دوران اس کی نظریں بیرونی دروازے کی طرف اٹھتی رہیں اور میرا سکون لٹتا رہا۔ میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس ادھیڑ بن میں اسے گلاب کے پھول بھی نہ دے سکا۔ سب اسے مبارکباد دیتے رہے اور وہ مبارکباد وصول کرتی رہی، لیکن میں تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں، میں کہیں اور ہی تھا، اور امبر کو جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی۔ تقریب کے اختتام تک اس کی الجھن میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر مہمان رخصت ہونے لگے۔
اس کی امید دم توڑ گئی۔ وہ بجھے بجھے انداز میں مہمانوں کو رخصت کرتی نظر آئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پریشان میں تھا۔ اس دن سے پریشانیاں میرا مقدر بن گئیں۔ میں نے سوچا اب میجر صاحب سے دو ٹوک بات کر لی جائے۔ اب آخر انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ وہ کیوں شادی طے نہیں کر دیتے؟ ایک صبح ناشتے کے بعد جب وہ کمرے میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرائے، پھر گویا ہوئے، آئیے حسن، میں آپ کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب تمہاری شادی کرا دینی چاہیے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تو خود ہی اسی موضوع پر آ گئے جس پر میں انہیں لانا چاہتا تھا۔ جی جی انکل، میں بمشکل بولا۔ کس خیال میں ہو؟ کیا کہا میں نے؟ جی وہ میں سن نہیں سکا۔ میں نے بھوکلاہٹ کے عالم میں کہا، حسن بیٹے، ہم چاہتے ہیں اب تمہاری شادی کر دیں، اس گھر میں ایک عدد بہو لے آئیں۔ اس جملے کا پہلا حصہ میرے لیے خوشی کا فوارہ تھا تو دوسرا حصہ کسی بم سے کم نہیں۔ جو بم میری سماعت پر گرا، میرے دل و دماغ پر گرا، میرا سانس سینے میں اتر گیا۔ میں نے محسوس کیا میری جان اب نکلی کہ اب نکلی۔ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ میرے ذریعے اس گھر میں ایک بہو لانا چاہتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ امبر تو اس گھر میں پہلے ہی موجود تھی۔ ان سب کو معلوم تھا کہ میں امبر کو پسند کرتا ہوں۔ میرے والد مرحوم میرے لیے اس کا رشتہ مانگ چکے تھے، مگر اس وقت تو کرنل صاحب زندہ تھے اور کرنل صاحب نے امبر کا رشتہ کہیں طے کر دیا تھا، لہٰذا صاف صاف انکار ہو گیا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کیا کہہ دیا؟ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ میری آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گئی تھیں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ان لمحات میں ایک بار پھر ان کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کے مانند میرے کانوں میں اتری، اور ڈاکٹر عدنان منیر کی بیٹی تمہارے لیے ہم نے پسند کی ہے۔ کئی پہاڑ بیک وقت مجھ پر گر پڑے۔ میں ان کے نیچے دبتا چلا گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے میں جانے کے لیے مڑ گیا۔ ٹھیک ہے، صبح بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔